یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ محرم کا لفظی معنی بھی یہی بنتا ہے، حرمت والا، عظمت والا، مقام والا، فضیلت والا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جو ان مہینوں میں شامل ہے جو حرمت والے 4 مہینے سمجھے جاتے ہیں، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ پاک نے جب سے زمین و آسمان کو وجود بخشا ہے اس دن سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، مقام والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء، رسول، پیغمبر آئے، سب کی شریعت کے اندر ان 4 مہینوں کی بڑی ہی حرمت تھی، عظمت اور فضیلت تھی۔ حتیٰ کہ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ان 4 مہینوں میں کسی بھی شریعت کے اندر جنگ و جدل اور لڑائی کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان 4 مہینوں کی عظمت کی وجہ سے۔ اور ابتدائی اسلام میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ان 4 مہینوں میں جنگ و جدل کی، کفار کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن بعد میں اللہ پاک نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ تو اس اعتبار سے اس کی فضیلت، حرمت کا منسوخ ہونا جو ہے ثابت ہے، لیکن ایک دوسرے اعتبار سے ان 4 مہینوں کی حرمت ابھی بھی باقی ہے۔ وہ اس اعتبار سے ہے کہ ان 4 مہینوں میں عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، نیک اعمال کی پابندی کی جائے۔ تو ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ جو حرمت والا، عظمت والا، مقام والا، فضیلت والا ہے، وہ محرم الحرام کا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی سوال ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام کے روزے رکھو، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور دوسری روایت ترمذی شریف میں، یہ بھی روایت ترمذی شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ تو محرم الحرام کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت ہے، اور خاص طور پہ 10 محرم الحرام، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے تو مکہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لائے، ہجرت فرمائی، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا روزہ اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس دن تو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسی 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جبر اور تشدد سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو پانی کے اندر غرق کر کے برباد کر دیا تھا۔ تو شکرانے کے طور پہ یہود و نصارہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں تو ہم اور زیادہ اس روزے کا اہتمام کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو لیکن اس میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اور یہود و نصارہ کی مخالفت کی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ صوموا بعدہ او قبلہ، کہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کے ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لو، جو بعد کا روزہ رکھ لو، تاکہ جو یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ آئندہ سال ہم 9ویں کا بھی ساتھ ملا کے روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہوا جب آئندہ سال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ تو اب ہمارے لیے مسنون یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں اور اس کے ساتھ پہلے 9 کو یا 11 کو ایک روزہ ساتھ ملا لیں، تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ جو مخالفت کا حکم اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام یا 10 محرم الحرام 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، یہ مسنون ہے۔ تو اس کی جو ہے فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی بھی ذکر فرمائی کہ 10 محرم الحرام کا روزہ جس نے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 10 محرم الحرام کے روزے کی برکت سے اللہ پاک اس کے گزشتہ تمام سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ محرم الحرام کا ایک روزہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ پاک اس ایک روزے کو اتنا محبوب رکھتے ہیں کہ اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ پاک 30 روزوں کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس بات کا اہتمام کیا جائے۔ روزوں کی جو محرم الحرام کے حوالے سے فضیلت ہے، خصوصاً عاشورہ کا جو روزہ روایات میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی بڑی تاکید فرمائی۔ جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ تو جو رکھ لے گا اس کے لیے سنت عمل ہے، اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کے لیے اس پر کوئی پکڑ اور گناہ اور وبال کا سبب اور ذریعہ نہیں بنے گا۔ رکھ لینا سنت ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور جو نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ محرم الحرام، اس کی عظمت فضیلت ایک اور زاویے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، شہر اللہ المحرم۔ تو اس میں نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہے، تو اس سے اور بھی اس کی فضیلت اور عظمت سمجھ آتی ہے کہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب جہاں شریعت کی ہماری طرف یہ رہنمائی ہے، شریعت کی ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے، مقام والا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی پابندی کی جائے، دیگر مہینے کو بنسبت اس میں عبادت نیک اعمال کی پابندی اور اس پر اجر و ثواب جو ملتا ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ عبادت تو ویسے سارا سال کرنے کا حکم ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے احادیث میں قرآن میں بتائے گئے، ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ تو جہاں پر ان مہینوں میں عبادات کا ذکر ملتا ہے، اس مہینے کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے، اس مہینے کی عظمت کا جو ہے ہمیں احادیث میں قرآن میں ذکر ملتا ہے، وہیں پر اگر ہم ذرا اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں، جہاں ہمیں حکم تھا کہ سنت کی اتباع کرتے، سنت عمل کی اتباع کرتے ہوئے اس مہینے کو، اس وقت کو، اس دن کو گزارتے، وہیں پر ہمارے معاشرے میں ہمارے ہاں چند رسومات ایسی ہیں جن رسومات کے اندر پڑھ کے ہم ان سنت اعمال کے اجر و ثواب سے معروم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ پاک نے ہمیں کتنا پیارا نبی عطا کیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی مبارک اور پیاری تعلیمات عطا فرمائی، لیکن ان تعلیمات کو چھوڑ کے ہم نے رسم و رواج اور اپنے جو ہے ریت رواج کو شریعت کا حصہ سمجھ لیا، اس کو ثواب کی چیز سمجھ لیا۔ میرے بھائی، بڑے خطرے اور نقصان کی بات ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے، اللہ کو وہی عمل محبوب ہے جس عمل پر اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہی عمل اللہ کو محبوب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عمل کتنا قیمتی کیوں نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ ہاں، جو عمل اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے،
اور قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، سنت کے اندر موجود ہے، وہ عمل اپنائیں گے تو وہ عمل ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی خیر کا باعث بنے گا، دنیا کے اندر بھی کامیابی کا باعث بنے گا، اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہونے کا، کامیابی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے تو بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو نہ ہی ہماری شریعت کا حصہ ہیں، نہ ہی سنت کا حصہ ہیں، نہ ہی قرآن میں ان کا ذکر آیا، نہ ہی احادیث میں ان کا ذکر آیا۔ خواہ مخواہ ان چیزوں کو ہم نے دین سمجھ لیا اور ان چیزوں کو ضروری سمجھ لیا، حالانکہ شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، تعلیمات نبی کے ساتھ ان کا دور دور تک تعلق نہیں بنتا۔ اب 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے تو خاص کھانے اور حلیم اور اس جیسی چیزوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اور چیزیں ہمیں یاد نہیں ہوتی، اور چیزیں ہمیں یاد نہیں ہوتی، بس کھانے تک ہم محدود ہوتے ہیں اور اسی کھانے کی چیز کو ہی ہم کار ثواب سمجھتے ہیں۔ اب 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اب آپ ذرا ان حضرات کی زندگی پڑھ کے دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس حال میں ہوتی ہے کہ سجدے کے اندر سر ہے، زبان پر اللہ کے قرآن کی آیات ہیں، اور ان کی شہادت اس حال میں ہو رہی ہے، اور ہم ان کی شہادت کے نام پہ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ تو یہ محبت حسین نہیں ہے، محبت حسین یہ ہے کہ جس دین کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے خاندان نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ہم اس دین پر، اس سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب اس دن کو کھانا پینا لوگ ثواب سمجھتے ہیں اور دیگیں پکا کے تقسیم کرنا اس کو ثواب سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ عزم لے کے بیٹھے کہ آج میں سارا دن امام حسین کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اب اس دن عاشورہ کے دن تو روزہ رکھنا سنت ہے، روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بتا رہے ہیں، روزہ جو رکھے گا اس کی اجر ثواب ہے، اور ہم جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ پانی کی سبیلیں لگا کے بیٹھے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائی، یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں، اور یہ ایک خاص طبقہ ہے جن کے مذہب کا یہ حصہ ہے کہ اس دن کو کھانے پکائے جائیں، سبیلیں لگائی جائیں اور پانی تقسیم کیے جائیں۔ یہ خاص طبقہ ہے، وہ اس کو اپنا دین سمجھتے ہیں، کار ثواب سمجھتے ہیں۔ تو جو اہل سنت ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، جو اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں، کم از کم ان کو تو اس چیز سے بچنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مسالک ہیں ان میں کوئی بھی اس چیز کو سنت نہیں سمجھتا۔ تو ایسے ہی ہمارے ہاں دیکھی دیکھی میں سنت کی، قرآن کی، حدیث کی تعلیمات کی اتباع اور پیروی نہیں کی جاتی، بس جیسے ایک معاشرے میں چیز چل پڑتی ہے ہم اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اتباع سنت کا اہتمام نہیں کرتے، سنت باتوں کی پیروی نہیں کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر ہم چلنے کا اہتمام نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ تو ہمارے لیے یہ سوچ اور فکر کا مقام ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی کے اندر سنت کو نافذ کریں۔ تو یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ 10 محرم الحرام کو ان چیزوں سے بچا جائے۔ ہاں، صدقہ خیرات کرنا، غرباء کی مدد کرنا، یہ بڑے ہی ثواب کے کام ہیں، اجر و ثواب کے کام ہیں، لیکن ان کاموں کے لیے ایک دن خاص کر لینا اور اسی دن کو ہی جو ہے یہ کام کر کے اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھنا، یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ نجات اسی کے لیے ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا اور مرتے دم تک ان پر عمل کرتا رہا، کہ ایک خاص دن کچھ جو ہے اعمال سر انجام دے لیے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، جس میں محض اپنی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، اتباع سنت، اتباع شریعت نہیں ہوتی، تو یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سنت اعمال کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ نیک ہستیاں جن کا ہم نام لیتے ہیں بڑے احترام سے، بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، وہ تو ہم نے چھوڑ دی، اور اس کے نام پہ ایسی ایسی چیزیں ہم نے ایجاد کر لی جو ہمیں ان کے نقش قدم پر جو ہے چلنا اس سے نظر نہیں آ رہا، بلکہ کسی اور طرف ہم جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک جو کچھ سنا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرمائیں۔